ہم جب کراچی میں بڑے ہو رہے تھے تو وہاں سی وی یو کے پاس ایک ریسٹورنٹ تھا. ولیج نام تھا اس کا. وہ پوش علاقے کے لوگوں کا تھا, پوش جگہ پہ تھا. ہم مڈل کلاس لوگ وہاں گزرتے ہوئے حضرت بھری نگاہوں سے دیکھتے تھے کہ افورڈ تو نہیں کر سکتے, کبھی موقع ہوا تو چلے جائیں گے اندر, کبھی کسی نے کھانے پہ بلا لیا, کبھی کسی کی شادی کی دعوت ہو گئی یا کچھ. اسی طرح آپ سمجھیے کہ وہ ریسٹورنٹ ہے جس کا نام ولیج ہے, اور کوئی گاؤں سے شخص آئے, فرض کر لیجئے کہ بدین سے آ جائے فار ایگزامپل, اور اسے کسی نے یہ بتا دیا ہو کہ تمہاری زبان میں جو گاؤں ہوتا ہے نا اسے انگریزی میں ولیج کہتے ہیں, اور اسے پڑھنا بھی سکھا دے کہ ولیج اگر لکھا ہوا ہے تو یہ گاؤں ہے, اور وہ اس ریسٹورنٹ میں داخل ہو جائے یہ سوچتے ہوئے کہ یہ تو وہی گاؤں ہے کہ جہاں سے میں آیا ہوں, اور اگر وہ نہیں ہے تو ویسا ہی ہوگا, اندر جاؤں گا تو بھینسیں ہوں گی, ٹوٹے ہوئے روڈ رستے ہوں گے, کنواں ہوگا, گائے ہوں گی, لوگ بیٹھے ہوں گے چارپائی پر, پاتال پر بیٹھے باتیں کر رہے ہوں گے, خواتین گھروں میں کھانے بنا رہی ہوں گی, لسی بنا رہی ہوں گی. اور جیسے ہی وہ اندر داخل ہو تو ظاہر ہے وہ ایک ریسٹورنٹ کی شکل دیکھے, وہاں پوش لوگوں کو دیکھے, پوش علاقے کے لوگوں کو دیکھے, تو ایسے شخص کو آپ اور میں کیا کہیں گے؟ ہم یہ کہیں گے کہ بھائی غلطی تو تمہاری ہے. صرف نام سے دھوکہ کھا کر, یا اگر تمہیں کسی نے آدھی ادھوری بات کوئی بتا دی ہے تو اس سے دھوکہ کھا کر تم اس ولیج کو اپنا گاؤں سمجھ بیٹھے. تو اس میں کسی کی غلطی نہیں ہے, تمہاری غلطی ہے. یہی معاملہ میری نظر میں, میری رائے میں آپ کی اور میرے ساتھ ہوا, یا تاریخ میں مسلمانوں کے ساتھ یا پاکستانیوں کے ساتھ ہوا. ہم سوشل اسٹڈیز پڑھ پڑھ کر, پاکستان کی قتل کی ہوئی اور مسخ کی ہوئی تاریخ پڑھ پڑھ کر یہ سمجھ بیٹھے کہ پاکستان ہمارے خوابوں کا سرچشمہ ہے اور ہماری امنگوں کا آئینہ دار ہے. یہ وہ جگہ ہے کہ جہاں آپ کے اور میرے حقوق ادا ہوں گے. یہ وہ جگہ ہے کہ جو اسلام کے نام پر مسلمانوں کے لیے بنی, یہاں مائنورٹیز کے تمام رائٹس ہوں گے. لیکن آپ کی اور میری سچویشن بھی وہ گاؤں سے آئے ہوئے شخص جیسی ہے کہ جو نام سے دھوکہ کھا گیا, تاریخ سے یا تعریف سے دھوکہ کھا گیا. اور یہ میں کوئی جذباتی بات نہیں کر رہا, یہ صرف کہنے کو میں نہیں کہہ رہا کہ پاکستان تو ہے ہی ایلیٹ کا, ہم غریبوں کا اس میں کیا معاملہ, آپ کی اور میری جان کی کیا پرواہ. میں بالکل یہ فلسفیانہ گفتگو نہیں کر رہا, جذبات میں نہیں کہہ رہا. میں ایک حقیقت کی طرف, تاریخی حقیقت کی طرف آپ کی توجہ دلانا چاہوں گا کہ اگر آپ پاکستان کی تحریک کو پڑھیے, یا فار دیٹ میٹر جب تک پاکستان نام نہیں تھا آپ ہندوستان کی مسلمانوں کی اور ہندوؤں کی تقسیم کو پڑھیے, تو آپ کو نظر آئے گا کہ مسلم لیگ کہ جو مسلمانوں کی حقوق کی نمائندہ تھی یا بنا کرتی تھی یا بنا کر پیش کی گئی, وہ تو اصل میں امیر مسلمانوں کا, نوابوں کا, شکاریوں کا, بڑے لوگوں کا, پڑھے لکھے لوگوں کا, عیاش لوگوں کا, یا اپر ہائر کلاس سے لوگوں کا ایک جمخانہ کی حیثیت سے ایک جماعت آئی تھی کہ جو گاہے بگاہے آتے جاتے کسی چیز پر احتجاج کر دیتی تھی, چھوٹا موٹا اپنے کسی روم میں بیٹھ کر. کوئی بات ہو گئی تو وہاں قرارداد پیش کر دیتی تھی. جناح صاحب اس میں آئے کیونکہ ان کے پاس کوئی دوسرا معاملہ نہیں تھا, وہ دیکھ چکے تھے کہ ہندوؤں کی طرف سے کیا معاملہ ہو رہا ہے, یا تاریخ میں اگر آپ اشتیاق احمد صاحب کی بات مانیں کہ وہ سمجھ چکے تھے کہ اسی کے ذریعے پاکستان حاصل کیا جا سکتا ہے. اس کے مقاصد اچھے یا برے وہ تاریخ نے طے کر دیے, آج بھی طے ہو رہے ہیں, اور آپ اور میں زندگی بھر تاریخ کے طالب علم کی حیثیت سے اسے طے کرتے رہیں گے. لیکن بہرحال یہ وہ تحریک تھی, یا یہ وہ ملک تھا, یا یہ وہ پارٹی تھی کہ جو تھی ہی ایلیٹ کے لیے. اس میں لوگ بھی ایلیٹ ہی داخل ہوئے. آپ جناح صاحب کو بھی دیکھ لیجئے. بہرحال مسلم لیگ وہ پارٹی تھی کہ جس میں ایلیٹ داخل ہوئے, جس میں ایلیٹ شامل ہوئے, انہی کے جمخانہ کی حیثیت یہ رکھتی تھی. اور مسلم آئیڈینٹی کی تحریک سے زیادہ, اور علامہ اقبال کے بیٹے جاوید اقبال بھی اسے بیان کرتے ہیں کہ مسلم آئیڈینٹی اور مسلم پولیٹکس سے زیادہ ضروری مسلمانوں نے یہ سمجھ لیا تھا وہاں پر کہ اب ہم ہندوؤں سے, پڑھے لکھے ہندو اور غیر مسلمین سے تجارت میں, معاش میں مقابلہ نہیں کر سکتے. ہم ان کے مقابلے کا بزنس نہیں کر سکتے. ہم ان کے مقابلے کی تعلیم کیونکہ حاصل نہیں کی تو ان کے مقابلے کی طرح, ان کی طرح ہم آگے بڑھ نہیں سکتے. تو بہرحال بہت سارے محرک رہے ہوں گے پاکستان کو بنانے کے لیے, لیکن ایک محرک بہت بڑا معاشی تھا کہ ہماری ایلیٹ ڈر گئی تھی, ہماری پیسے والی ایلیٹ ڈر گئی تھی کہ ہم دوسری جانب کی ایلیٹ کو یا دوسرے جانب کے ٹیلنٹ کو برداشت نہیں کر سکتے, ان سے مقابلہ نہیں کر سکتے. اور پاکستان بننے کے بعد جو گورکھ دھندا ہوا, وزیر اعظم پر وزیر اعظم تبدیل کیے گئے, اور یہ میں 1971 سے پہلے کی بات کر رہا ہوں کہ وزیر اعظم آتے تھے اور وزیر اعظم چلے جاتے تھے. میرا دل کرتا تھا تو میں آئین بناتا تھا اور جنبش قلم سے اسے توڑ بھی دیتا تھا. تو کوئی اصول ہماری تاریخ میں اس طرح رہا نہیں. اگر آپ پاکستان کے بننے سے پہلے, جیسے میں نے عرض کیا, اور پاکستان کے بننے کے بعد پہلے دن سے تاریخ دیکھیے, تو یہ ایلیٹ کیپچر کا معاملہ رہا کہ اس خطے پر, اس مملکت خدا داد پر آخر میں قبضہ کس نے کرنا ہے.
پھر ہم نے وہ ملاؤں کی اور مسلمانوں کی اور مسلمانے کے علماء کی ایلیٹ کو دیکھا کہ جو اسلام کے نام پر بے شک صحیح سمجھتے ہوئے یا غلط طاقت حاصل کرنا چاہتے تھے، اور وہی مولانا مودودی کا جملہ کہ ہم نے ریاست کو کلمہ پڑھا دیا. اور وہیں پر بیوروکریسی کی ایلیٹ کہ جو خواجہ ناصم الدین کی صورت میں، چودھری غلام محمد کی صورت میں، چودھری محمد کی صورت میں آگے جا کر حکومتیں بناتے اور گراتے تھے. اور وہیں آخر میں اسٹیبلشمنٹ کی ایلیٹ کا کیپچر کہ ایوب خان صاحب ابھی مارشل لاء لگانے سے پہلے ہی وزارت دفاع کا قلمدان سنبھالے ہوئے تھے. تو پاکستان میں پہلے دن سے ایلیٹ کا کیپچر ہونے کی کوشش ہوتی رہی، اور ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ وہ کیپچر ہو بھی گیا. پاکستان بننے سے پہلے بہت سارے اور سیاسی محرکات کو ہٹا بھی دیں تو ایلیٹ کو اپنے لیے ایک ملک بنانا اور ہندوؤں کی ایلیٹ سے یا غیر مسلمی ایلیٹ سے ڈر کر اپنے لیے اپارچونٹی تلاش کرنا، یہ ایک بہت بڑی وجہ بنی پاکستان بننے کی. اب اگر ایسے ملک میں کہ جو اٹھا ہی اس وطن سے کہ امیروں نے، طاقتوروں نے اپنے لیے ایک خطہ بنایا، تو اس میں اگر نتاشا صاحبہ کراچی میں گاڑی چلاتے ہوئے 2 4 5 لوگ آپ کے جیسے اور میرے جیسے مار بھی دیں تو کوئی غلط تو نہیں ہوا، کوئی اچنبے کی بات نہیں ہے. اگر وہ نہ ماریں تو اچنبے کی بات ہو. اور یہ وقت اور تاریخ کا جبر دیکھیے کہ پچھلی 4 5 ویڈیوز سے مجھے یہ شعر بار بار پڑھنا پڑ رہا ہے کہ وقت کرتا ہے پرورش برسوں، حادثہ کوئی ایک دم نہیں ہوتا. تو نتاشا صاحبہ تک آتے آتے ہمارا معاشرہ، ہمارا ملک، ہماری تاریخ، ہماری معیشت، ہمارا کلچر، ہمارے ایلیٹ اسٹرکچرز، ہمارے انسٹیٹیوشنز ایک تاریخ کے دھارے سے ہوتے ہوئے یہاں پہنچے ہیں. اچانک کچھ بھی نہیں ہوتا. اچانک تو پاکستان کی کرکٹ ٹیم جو اب بنگلہ دیش سے ہار گئی ہے، اچانک تو یہ بھی نہیں ہوا. اس سے پہلے ہم یو ایس سے ہارے، آئرلینڈ سے ہارے، ڈپارٹمنٹس بند ہوئے، تمام چیزیں جو کرکٹ سے واقف ہیں وہ جانتے ہیں میں کیا بات کر رہا ہوں. اچانک تو کچھ نہیں ہوتا. اچانک تو آپ اور میں کھانا بنانا نہیں سیکھ پاتے. اچانک تو آپ اور میں وزن بھی کم نہیں کر پاتے. ہر چیز پروسیس سے ہوتی ہے. تو یہ ملک، آپ کا اور میرا ملک، ہمارا جان سے پیارا ملک، اس کی تاریخ نے بالآخر یہیں پر آنا تھا. اس سے آگے نہ ہم جا سکتے ہیں نہ اس سے پیچھے. یہیں پر کھڑے ہو کے ہم نے اپنا آئینہ دیکھنا تھا. اور جیسے میں نے پہلے عرض کیا کہ میں ہوا میں بات نہیں کر رہا، تاریخ اس کی گواہ ہے. مولانا آزاد، جنہیں شیخ الہند بھی کہا جاتا ہے، بلا کا کلام کرتے تھے اور قدرت نے دیکھے ان کا نام ہی ابوالکلام رکھا، مولانا ابوالکلام آزاد. تو انہوں نے ایک انٹرویو دیا تھا، اس میں 13 پیش گوئیاں کی تھیں پاکستان کے بارے میں. اشتیاق احمد صاحب کے ساتھ ایک تفصیلی انٹرویو میں نے کیا اور ہم نے ان پیش گوئیوں کو ڈیکنسٹرکٹ کرنے کی کوشش کی. اگر آپ ان پیش گوئیوں میں داخل ہو کر ان کے سیاق و سباق کو دیکھیں اور بالآخر ایک جملے میں نتیجہ نکالیں نا، تو آپ کو سمجھ آ جائے گا کہ پاکستان بنا ہی مذہب کے نام کو استعمال کر کر مسلمانوں کی ایلیٹ کے لیے. اس کے علاوہ کوئی نتیجہ ہے ہی نہیں، نہ ہو سکتا ہے میری رائے میں اور میرے خیال میں ابوالکلام کی رائے میں. تو پھر اگر نتاشا صاحبہ ہمیں مار جائیں، شاہ رخ جتوئی مار جائے، یا ریمن ڈیوس مار جائے، یا مشرف مار جائے، تو آپ کو اور مجھے دکھ نہیں ہونا چاہیے. لیکن اس پوری سچویشن میں نا مجھے ایک چیز کا دکھ ہے، وہ ہے غلط بیانی کا دکھ، وہ ہے جھوٹے خواب دکھانے کا دکھ. وہ اس طرح کہ اگر ہمارا بچہ کبھی کہتا ہے نا کہ ہمیں کھلونا دلا دو، ہم باہر جاتے ہیں تو آپ اسے کہتے ہیں کہ اچھا دلا دوں گا، اچھا یہ اچھا نہیں ہے، دوسرا دلا دوں گا، طرح طرح کے بہانے کرتے ہیں نا. تو بچہ جب بڑا ہو جاتا ہے تو وہ سمجھ جاتا ہے یہ بھی بہانے تھے، وہ بھی وہی کرتا ہے اپنے بچوں کے ساتھ. لیکن اگر بچہ آپ سے کچھ مانگ رہا ہو تو آپ کبھی ایسا نہیں کرتے، نہ ہی کرنا چاہیے کہ آپ اس کی امیدوں کو بالکل آگے بڑھا دیں. آپ اسے بتائیں کہ ہاں ہم لے کر آئیں گے. اور جب آپ خریداری کر کے اس اسٹور سے نکلیں تو گاڑی میں بیٹھ کر، بائک میں بیٹھ کر، بس میں بیٹھ کر جب گھر جا رہے ہوں تو سارا راستہ بچے کو خود یاد دلائیں کہ وہ کھلونا تمہیں یاد ہے، وہ میں تمہیں دلاؤں گا، کتنا پیارا تھا، کتنا خوبصورت تھا، اس میں دیکھو اس طرح کی فیچرز تھے، اس میں لائٹس تھیں، اس میں یہ تھا، اس میں وہ تھا. اور رات کو سونے سے پہلے بھی آپ بچے کو کہہ کر سوئیں کہ ہاں بھائی صبح تو ہم یہ چلیں گے لینے کے لیے. صبح بچہ اٹھے تو آپ سلام بعد میں کریں، پہلے اسے یہ کہانی سنائیں کہ ہاں بھائی تمہیں تو میں یہ کھلونا ضرور دلاؤں گا. اور اس کے بعد آپ کام پہ چلے جائیں اور سارا دن وہ بچہ انتظار کرے آپ کا کہ میرے والد آئیں گے اور وہ کھلونا لے کر آئیں گے. اور اس کے بعد بھی اگر آپ وہ کھلونا نہ لائیں نا تو تف ہے آپ پر اور اس پوری سچویشن پر کہ یار نہیں لانا تھا تو ذرا 3 4 باتیں کر کر، کوئی آئس کریم کھلا کر، چھوٹی سی چیز کر کر، ڈانٹ کر معاملہ حل کر دیتے. یہ امیدیں باندھنے کی کیا ضرورت تھی؟ یہ اتنا اوپر لے کر جا کر دھکا دینے کی کیا ضرورت تھی؟ یہ تماچے منہ پر مارنے کی کیا ضرورت تھی؟ تو اس کو میں کنیکٹ کروں گا، میں نے پچھلی ویڈیو میں بھی عرض کیا، پاکستان کے آئین سے. کیونکہ نیشن اسٹیٹ ہے، شاید ہمارے ایلیٹ کی بھی مجبوری ہے،
شاید ہمارے پارلیمنٹ کی بھی مجبوری ہے، شاید دنیا کو بھی شکل دکھانی ہے، شاید دنیا سے ٹریڈ بھی کرنا ہے. تو اس لیے ہم نے جہاں جہاں چھوٹے موٹے رائٹس آئین میں لکھے ہیں، دیتا کون ہے، بس لکھ دیے ہیں کہ رائٹ ٹو لائف ہے، رائٹ ٹو ایجوکیشن ہے، رائٹ ٹو ہیلتھ کیئر ہے، رائٹ ٹو ہیونگ اے فیملی ہے، رائٹ ٹو فری اسپیچ ہے ہمارے پاس، رائٹ ٹو ٹرانسپورٹیشن ہے، رائٹ ٹو ریلیجن ہے. اس طرح کوئی 15-20 رائٹس ہیں ہمارے پاس. لیکن ایک اور رائٹ ہے کہ جو وہی کام کرتا ہے ہمارے ساتھ جو اس باپ نے اپنے بیٹے کے ساتھ کیا جھوٹی امید دلا کر، وہ ہے رائٹ ٹو ڈگنیٹی. رائٹ ٹو ڈگنیٹی کیا ہوتا ہے کہ حکومت کسی بھی صورت میں میری عزت پامال نہیں کرے گی، کیونکہ دنیا کے قانون کے مطابق آپ سے کوئی بھی حق چھینا جا سکتا ہے. اگر ملک میں مارشل لا لگ جائے فار ایگزامپل، یا کرفیو لگ جائے، یا کوئی ٹیررسٹ اٹیک ہو جائے، تو اس وقت آپ کا رائٹ ٹو موومنٹ ختم ہو جاتا ہے، کیونکہ کرفیو ہے، لوگوں کو بچانا ہے. اگر میں کسی کو قتل کر دوں خاکم بدہن اور اس کے بعد ریاست مجھے پھانسی پر چڑھا دے، تو میرا رائٹ ٹو لائف انہوں نے چھین لیا، وہ قانون کے مطابق چھین سکتے ہیں. اسی طرح میں کوئی چوری کر لوں، مجھے جیل میں ڈال دیں، تو میرا رائٹ ٹو فری موومنٹ ختم ہو جائے گا. لیکن قتل کرنے کے باوجود، چوری کرنے کے باوجود میرا رائٹ ٹو ڈگنیٹی نہیں ختم ہوتا. آپ میرے خلاف جھوٹا مقدمہ نہیں چلا سکتے، آپ عدالت میں لے کے جا کر میرے اوپر جھوٹا الزام نہیں لگا سکتے، آپ پولیس اسٹیشن میں جا کے مجھے جیل میں رکھ کر مجھے مار نہیں سکتے، کیونکہ یہ میری ڈگنیٹی کے خلاف ہے. اس پوری سچویشن میں بھی آپ مجھے کسی غلط نام سے پکار نہیں سکتے، کیونکہ یہ میری عزت نفس کے خلاف ہے. میں نے غلطی کی، اس کی سزا دے دیجئے، لیکن عزت نفس کو مجروح نہ کیجئے. تو میرے خیال میں جو ہماری ریاست نے سب سے بڑا ظلم کیا نا آپ کی اور میرے ساتھ، وہ ہے یہ رائٹ ٹو ڈگنیٹی قانون میں ڈال کر، کہ باقی تمام چیزیں تو آپ ہم سے چھین سکتے ہیں، دنیا چھین دیتی ہے قوانین کے نام پہ اگر ہم غلطی کریں یا کسی ہنگامی صورتحال میں، لیکن رائٹ آف ڈگنیٹی نہیں چھین سکتی. ہماری ریاست نے سب سے پہلے ہم سے وہ چھین لیا. ہمیں ایجوکیشن تو انہوں نے کیا ہی دینی، ہمیں پانی تو کیا ہی دینا، جو کراچی سے ہیں وہ جانتے ہیں، ہمیں گیس تو کیا ہی دینی، ہمیں بجلی تو کیا ہی دینی، ہمیں روڈ رستے تو کیا ہی دینے، ہمیں ایز آف ڈوئنگ بزنس تو کیا ہی دینا، ہمیں تعلیم کیا دینی، ہمیں کچھ بھی کیا دینا. وہ تو شاید دیتے ہیں، لے لیتے ہیں، یہ دھوکہ کرتے ہیں بازیگر کھلا، لیکن ہماری ڈگنیٹی روز سرے بازار نیلام کرتے ہیں. میں گھر سے نکلتا ہوں تو مجھے یہ ٹینشن ہوتی ہے کہ یار میں آج جتنے پیسے کماؤں گا نا، یہ میرے گھر والوں کے لیے پورے نہیں ہوں گے. اس کے لیے شاید میں جھوٹ بھی بولوں گا، اس کے لیے شاید میں دھوکہ دہی بھی کروں گا. تو یہ جو اپنی ڈگنیٹی مجھے بیچنے پر آپ نے مجبور کیا، تو ریاست اس کی ذمہ دار ہے نا. میں جس روڈ سے چلتے ہوئے جا رہا ہوں، روڈ ٹوٹا ہوا ہے، مجھے دھکے کھا کر جانا پڑ رہا ہے بس میں بیٹھ کر، تو میری ڈگنیٹی تو صبح صبح آپ نے وائلیٹ کر دی. میں جاب پر گیا، وہاں میرا کوئی رائٹ نہیں ہے، میرا باس چاہے تو مجھے جاب سے نکال دے، میرا باس چاہے تو مجھ پر جھوٹا الزام لگا دے، کوئی خاتون یا مرد چاہے تو وہ اپوزٹ جینڈر پہ ہراسمنٹ کا الزام لگا دے. اس پوری سچویشن میں ریاست میری ڈگنیٹی کو پروٹیکٹ کرنے کے لیے نہیں کھڑی کہ جھوٹا الزام لگے گا تو ریاست آ جائے گی. اور اسی اسنا میں میرا بچہ اگر اسکول جاتا ہے تو جو میری ڈگنیٹی آپ نے پروٹیکٹ کرنی تھی اس کو تعلیم دے کر، وہ تو آپ نے کچرے کے ڈبے میں پھینک دی. اور اگر خاکم بدہن وہ بچہ غیر مسلم ہے، تو آپ تو اس کو اسلام پڑھا کر اور اسے کافر کہہ کر اور ہماری جھوٹی تاریخ پڑھا کر اس کی ڈگنیٹی اپنے ہی ذہن میں آپ ویسے ہی تباہ کر دیں گے. اس کے بعد ہماری ماں بہنیں اگر گھر میں کام کر رہی ہیں تو کوئی چور گھس آئے گا، وہ باہر جائیں گی تو کراچی میں اگر ہیں تو ان کا سیل فون چھین لیا جائے گا، ان کے ہاتھ سے چوڑیاں اتروا لی جائیں گی، تو ان کی بھی ڈگنیٹی آپ نے رہنے نہیں دی. میرے اگر بوڑھے ماں باپ ہیں، میں سارا دن تھک ہار کر گھر واپس آتا ہوں، ان کے لیے دوائی لینے جاتا ہوں پیسے دے کر جو میں نے محنت سے کمائے، تو آپ نے یہ انشور نہیں کیا کہ مجھے صحیح، اچھی، صاف ستھری، پیور دوائی ملے گی. میری ڈگنیٹی آپ نے ادھر بھی کچرے میں ڈال دی، میرے والدین کی ڈگنیٹی بھی آپ نے وہاں کچرے میں ڈال دی. بالآخر سارا گھر بیٹھا ہے کہ چلو اب کھانا کھا لیتے ہیں، سارا دن گزرا، آپ نے گیس بند کر دی، میری ڈگنیٹی آپ نے پھر چھین لی. میں سونے بیٹھا، لائٹ چلی گئی، میری ڈگنیٹی کو پھر آپ نے میرے منہ پر تماچے کی حیثیت سے مار دیا. تو مجھے سب سے بڑا دکھ یہ ہے کہ یار یہ رائٹ ٹو ڈگنیٹی نکال دو آئین سے، ایک بار نکالو، ختم کر دو، تمہارے لیے بھی آسان ہو جائے، ہمارے لیے بھی آسان ہو جائے. ہمارے وکیل بے وجہ بار بار عدالت نہیں جائیں گے کہ رائٹ ٹو ڈگنیٹی وائلیٹ ہو رہا ہے. ریاست کو، سیاستدانوں کو، ایلیٹ کو اس کی کوئی تعویل بھی نہیں کرنی پڑے گی کہ دیکھو بھائی یہاں تو ڈگنیٹی کا معاملہ ہی نہیں ہے، یہاں تو عزت نفس کا معاملہ ہی نہیں ہے. تو یہ تماشا ختم کرو نا، ایک بار آپ اور میں ختم کر دیں، اس کے بعد پھر میں اپنی جگہ، آپ اپنی جگہ، اور پھر یہ بات بھی ختم کر دو کہ ریاست تو بہرحال سروس پروویژن کرتی ہے کہ ہم ٹیکس دیتے ہیں، وہ ہماری ٹیکس کے پیسوں سے ہمیں چیزیں لوٹاتی ہے. تو یہ معاملہ بھی ختم کر دو، یہ رشتہ بھی ختم کر دو. کیوں خود کو بھی مشکل میں ڈالا ہوا ہے، اور کیوں ہمیں غریبوں کو، مسکینوں کو، مڈل کلاس کو، لوگوں کو کہ جو راہ پر چل رہے ہوتے ہیں مشکل میں ڈالا ہوا ہے.
زندگی آسان کر دو نا یار، اپنی بھی ہماری بھی۔ بہرحال ایلیٹ کی طرف واپس آتے ہوئے، اگر آپ ہمارے کلچرل ایلیٹ کو دیکھیں تو آپ کو یہ نظر آتا ہے نا، کیونکہ میں کراچی سے ہوں اور میں بار بار کراچی کی اگزامپل اس میں دے رہا ہوں کیونکہ کراچی بہت بڑا شہر ہے نا، تو اگر آپ جوہر سے اٹھ کر، گلشن سے اٹھ کر چلے جائیے ڈیفنس میں، تو آپ کو محسوس ہوتا ہے کہ یار یہ دوسرے لوگ ہیں، اپنے ہی ملک میں رہتے ہوئے ان کا کلچر الگ ہے، ان کی زبان الگ ہے، ان کے مذاق الگ ہیں، ان کے کھانے الگ ہیں، ان کے طور طریقے الگ ہیں۔ تو وہ جو ایلیٹ ہے وہ آپ کو جن نظروں سے دیکھتی ہے وہ آپ بھی جانتے ہیں، میں بھی جانتا ہوں، ہم سب ان نظروں کے مقتول بنے ہیں۔ ہمارے ملک میں جو پیسوں والی ایلیٹ ہے وہ آپ کو اور مجھے پیسوں کے نام پر کس طرح ذلیل کرتی ہے، اس کے مقتول آپ بھی بنے ہیں، میں بھی بنا ہوں۔ ہمارے پاس جو طاقتور ایلیٹ ہے، چاہے وہ ایک سیاسی دفتر میں بیٹھا ہوا پیون ہی ہو، جب ہمیں اپنی ہی فائل نکلوانی ہے، یا میری صورت میں میرے ساتھ پرسنلی یہ ہوا، ہمارے گھر میں کراچی میں ایک ڈاکہ پڑ گیا، تو چور آئے، تمام چیزیں لے گئے، اس کی ایف آئی آر درج کروانے کے لیے ہمیں پیسے دینے پڑے۔ پکڑے تو کیا جاتے وہ لوگ، صرف ایف آئی آر درج کرانے کے لیے کہ بھئی ہمارا لائسنس گیا ہے، وہ ذرا دوبارہ بنوانا ہے، ہمارے این آئی سی چلے گئے ہیں وہ دوبارہ بنوانے ہیں، اس کے لیے ایف آئی آر چاہیے ہوتی ہے، تو وہ ایف آئی آر کٹوانے کے لیے ہمیں 500 روپے دینے پڑے تھے۔ یہ بات ہے 2016-17 کی، تو یہ کوئی پرانی بات بھی نہیں ہے۔ اسی طرح آپ دیکھیے ان سب کے آپس میں نیکسس ہیں، چاہے ہماری سیاسی جماعتوں کی آپس میں کتنی ہی لڑائی ہو، آپس میں لوگوں نے شادیاں کی ہوئی ہیں، چاہے ان کی آپس میں اسٹیبلشمنٹ کی اور سیاستدانوں کی کتنی ہی لڑائی ہو، ان کے دوست مشترکہ ہیں، یا جن محافل میں بیٹھتے ہیں وہ مشترکہ ہیں، دوبارہ انہوں نے شادیاں کی ہوئی ہیں۔ اسی طرح بیوروکریسی میں دیکھیے، وہ تو بیوروکریسی کے باہر شادی ہی نہیں کرتے۔ تو یہ ایلیٹ کا کلچر نا پنپتا رہتا ہے، بالآخر آپ اور میں سمجھ نہیں پاتے کہ اچانک ہو کیسے گیا کہ اگر ایک خاتون نے 4 5 6 لوگ مار دیے ہیں تو وہ باہر نکل کے اگر وکٹری کے سائن بنا رہی ہے، یا وہ اگر اس طرح کے اشارے کر کر آپ کے اور میرے منہ پر سرے بازار تماچے مار رہی ہے، تو بالآخر مار کیوں رہی ہے؟ وہ اس لیے مار رہی ہے کہ یہ ایلیٹ، یہ لوگ، یہ طاقتور لوگ، یہ پیسے والے لوگ، یہ کلچرلی ایلیٹ لوگ جانتے ہیں کہ ہمیں ایسے ہی ڈیل کرنا ہے، کیونکہ ہمیں ایسے ہی ڈیل ہونا ہے، ہم ایسے ہی ڈیل ہوئے ہیں تاریخ میں، حال میں، اور شاید مستقبل میں ایسے ہی ڈیل ہوں گے۔ بالآخر اس پورے نوحے کے بعد، جس طرح میں نے آپ کو وہ گاؤں کے ایک شخص کی کہانی سنائی یا ایک والد کی کہانی سنائی، اب میں آپ کو ایک سچا واقعہ سناتا ہوں۔ ہم آئی بی اے میں تھے، ماسٹرز کر رہے تھے، یہ بات ہے 2018-19 کی۔ تو ہم ریپ کو کس طرح کور کرنا ہوتا ہے، اگر ریپ ہو جائے تو اس کو کس طرح کور کرنا ہے، اس کی رپورٹنگ کس طرح کرنی ہے، اس کی کیا سینسٹیوٹیز ہوتی ہیں، کن چیزوں پر دھیان دینا ہے، کون سا ایویڈنس واقعی طاقت رکھتا ہے، اور اگر کسی کا نام اگر لے بھی لیا جائے تو اس کا نام کن کن مراحل سے گزر کر آپ نے پبلک کرنا ہے میڈیا میں۔ بہت ساری سینسٹیوٹیز ہوتی ہیں کہ جن سے گزر کر آپ آگے بڑھتے ہیں۔ اس پوری سچویشن میں خاتون ہمارے پاس آئی تھی، نام لینا مناسب نہیں ہے، معروف ہے پاکستان میں، وہ ہمیں یہ پڑھا رہی تھی۔ تو وہ ڈسکشن ہوتے ہوتے انہی کی سلائیڈز عورتوں کے خلاف مظالم پہ چلی گئی، اور جو ہمارا سوشل اسٹرکچر ہے اس کی جانب چلی گئی کہ کس طرح وہ خواتین کو آگے بڑھنے نہیں دیتا۔ تو میں نے یہ محسوس کیا کہ اپنے آخری حصے میں وہ ہر بار یہ کہہ رہی تھی کہ اسلامی کلچر، پاکستانی مذہبی کلچر، اس طرح کی وہ تقریر کرتی رہیں۔ میری عادت یہ ہے، اور میں نے زندگی بھر یہی سیکھا، کہ اسپیڈ کو اسپیڈ کہا جائے، چھپ کر بات کرنے کی بات نہیں ہے، سیدھی سیدھی بات کرو یار، اپنی زندگی بھی آسان کرو، میری زندگی بھی آسان کرو۔ تو میں نے ان خاتون سے پوچھا کہ آپ بار بار اسلامی کلچر کہہ رہی ہیں، پاکستانی اسلامی کلچر، مذہبی کلچر کہہ رہی ہیں، تو آپ کے نزدیک یہ پاکستانی اسلام کی انٹرپریٹیشن میں مسئلہ ہے یا اسلام میں بالآخر خود ہی مسئلہ ہے؟ وہ شاید یہ سوال ایکسپیکٹ نہیں کر رہی تھی، تو انہوں نے 30 40 سیکنڈ کا پاز لیا، لیکن ان کی سچائی کو بھی داد دینی پڑے گی کہ انہوں نے سب کے سامنے کہا بھائی میں اسلام کو ہی مسئلہ سمجھتی ہوں۔ وہ اسلام کو مسئلہ سمجھے یا نہ سمجھے، میں صرف یہ بتا رہا ہوں کہ میں اس طرح کی سیدھی بات کرنے کا قائل ہوں، کیونکہ مجھے لگتا ہے کہ اس سے مسائل بہت سارے حل ہو جاتے ہیں۔ اسی طرح بالآخر نتاشا صاحبہ اگر دیت کے قانون کی آڑ لیتے ہوئے خدا کے نام پر معافی لے کر 5.5 کروڑ میں کچھ ایف آئی آروں سے اگر ان کی جان بچ گئی ہے، تو بھائی اس میں سیدھی سیدھی بات ہے، اگر تو یہ خدا کی جانب سے قانون ہے کہ کوئی امیر شخص کسی غریب کو مار دے، کیونکہ اس میں پاور ڈائنامکس تو ہے نا، پیسوں کی بات تو ہے، اس کو مار دے اور اس کے بعد پیسے دے کر اپنی جان چھڑا لے، تو بھیا اگر یہ تو خدا کا کلام ہے، اگر تو یہ خدا کا قانون ہے، تو انصاف کی بات یہ ہے کہ یہ زیادتی ہے، بالکل سیدھی سیدھی بات جیسے میں نے کہا۔ انصاف کی بات یہ ہے کہ یہ ظلم ہے، یہ امیر کو امیر تر کرنا، طاقتور کو طاقتور کرنا، غریب سے غریب تر کو مٹی میں ڈبا دینا، مار دینا، تباہ کر دینا ذہنی طور پر، اس کا یہ ایک دروازہ ہے جو اگر خدا نے کھولا ہے تو غلط کیا ہے،
اور میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ یا تو خدا صحیح ہوتا ہے یا خدا نہیں ہوتا ہے، بیچ کی کوئی سچویشن نہیں ہوتی۔ اس لیے دیت کے قانون کو اور قصاص کے قانون کو آپ کو اور مجھے اسلامی لٹریچر میں اور محقق علماء سے یہ پوچھنا پڑے گا کہ بھیا یہ قانون ہے کیا، ہمیں سمجھا دو۔ اگر تو یہ قانون اسی طرح ہے کہ جس طرح ہمارے معاشرے میں استعمال ہو رہا ہے تو پھر بھیا یہ مذہب آپ کو مبارک، ہم کچھ اور اختیار کر لیں گے۔ اور اگر یہ اس طرح نہیں ہے اور ریاست اس میں اپنا کوئی کردار ادا کر سکتی ہے، یا یہ ایک الگ معاشرے کے لیے تھا یا الگ وقت کے لیے تھا، تو وہ بھی سمجھا دو تاکہ ہم پاکستان کا قانون چینج کر لیں۔ اور اگر تم خدا کے ماننے والے ہو اور انصاف پر کھڑے ہو تو بھیا پھر پاکستان کے قانون کے خلاف احتجاج کرو، بتاؤ لوگوں کو کہ یہ قانون غلط ہے، بتاؤ لوگوں کو یہ کلاس اسٹرکچر کو اور ڈیوائیڈ کرتا ہے، امیر کو اور طاقت دیتا ہے، غریب کو ذلت کی کٹوری میں پھینک دیتا ہے۔ بتاؤ نا لوگوں کو، کیوں اپنے ساتھ، اپنے خدا کے ساتھ، اپنے دین کے ساتھ، میرے بچوں کے ساتھ، میرے معاشرے کے ساتھ ظلم کرتے ہیں؟ یار اگر خدا ہے تو اس کو منہ بھی تو دکھانا ہے نا، اگر اس کو منہ نہیں بھی دکھانا تو شیشے میں خود کو تو دیکھنا ہے۔ تو تم انصاف کرو، اگر ایلیٹ انصاف نہیں کرتی تو تم جو خدائی فوجدار ہو تم انصاف کرو اور ہمارا یہ مسئلہ حل کرو کہ اگر تو یہ قانون ہے تو اپنا مذہب اپنے پاس رکھو، اور اگر تو یہ قانون اس طرح نہیں ہے، اگر تو یہ ایلیٹ کو اور طاقتوروں کو ایک سیفٹی کی چھتری نہیں دیتا، تو آؤ میرے شانہ بشانہ کھڑے ہو، بلکہ مجھ سے آگے کھڑے ہو کر مجھے بتاؤ، میرے لوگوں کو بتاؤ کہ یہ قانون غلط ہے، اور اس طرح کسی مرے ہوئے غریب کے منہ پہ پیسے مار کر اس کی تذلیل کو روکو۔ یا قندیل بلوچ صاحبہ کی سچویشن میں اگر ان کا بھائی انہیں مار دے تو اس ماں کو اس سچویشن میں جذباتی حیثیت میں نہ ڈالو کہ وہ اپنے بیٹے کو معاف کر دے کہ یار بیٹی تو چلی گئی، بیٹا تو میرے پاس بچ جائے، میرے بڑھاپے کا سہارا ہے۔ اور میں آپ کو یہ بھی بتاؤں کہ یہ ایلیٹ کام کس طرح کرتی ہے۔ میرے کزن ہیں حیدرآباد میں، عمران خان صاحب جب وزیر اعظم بنے تو اس کے بعد بلدیاتی الیکشنز ہوئے، انہوں نے پی ٹی آئی کی جانب سے کاؤنسلر کے لیے ٹکٹ لے لیا پی ٹی آئی سے اور الیکشنز میں کھڑے ہو گئے۔ اب میرا خاندان کچھ حد تک سیاسی ہے، میرے والد کا خاندان نودیروں سے ہے، تو بی بی صاحبہ، ذوالفقار علی بھٹو، پیپلز پارٹی، ڈیموکریسی، یہ سب ذرا نا ہمیں وراثت میں ہی ملا۔ میرے والد کو اتنا شوق نہیں تھا، وہ دوسری جانب چلے گئے، لیکن یہ وراثت میں گھر میں ادھر ادھر پڑوسیوں میں، رشتہ داروں میں، جاننے والوں میں یہ باتیں ہوا کرتی تھی، تاریخ تھی، بے نظیر آیا کرتی تھی، تمام چیزیں۔ تو اس لیے جو پیپلز پارٹی کے اس وقت کے منسٹرز ہیں یہ وہ، ان کو پھر میرے خاندان والے ان سے الیگ سلیگ بھی تھی۔ تو جب میرے ایک جوان کزن نے الیکشنز لڑنے کی حامی بھری پی ٹی آئی سے، تو جو اس علاقے کے ایم پی اے اور ایم این اے تھے وہ ان کے گھر آ گئے، انہیں سمجھایا کہ بیٹا ایسے نہیں کرو، ٹکٹ چاہیے تو ہم سے لے لو، ہم لڑوا دیں گے، ہم اس حلقے کا الیکشن کا ٹکٹ دے دیتے ہیں، اس ضلع کا دے دیتے ہیں، اس ٹاؤن کا دے دیتے ہیں، اس یونٹ کا دے دیتے ہیں۔ وہ جوانی کا خون ہوتا ہے، اس نے کہا نہیں بھائی میں تو نہیں کرتا۔ لیکن بالآخر جب میٹنگ ختم ہوئی تو وہ صاحب وڈرا کر چکے تھے میرے کزن، تو بالآخر عقدہ یہ کھلا کہ منسٹر صاحب نے، ایم پی ایم این اے صاحب نے میرے کزن کو کہا سب کے سامنے کہ بھائی چلو پھر تم دیکھ لو، تمہاری مرضی ہے، جوان خون ہو، جو کرنا ہے کرو، لیکن اب تمہارے والد سرکاری ملازم ہیں، ہمیں اچھا نہیں لگے گا کہ اگر ان کا کسی کچے کے علاقے میں ٹرانسفر ہو جائے تو کہاں تم انہیں ملنے جایا کرو گے، کہاں یہ بڑھاپے میں بار بار بس میں بیٹھ کر تمہارے پاس آیا کریں گے، لیکن تم دیکھ لو۔ اشارے کنائے میں انہوں نے بات کہہ بھی دی، نہیں بھی کہی، میرا کزن الیکشن سے دستبردار ہو گیا۔ تو یہ چھوٹے لیول پر ایلیٹ آپ کو اور مجھے اس طرح کیپچر کر لیتی ہے، اور آپ اور میں صرف پھر منہ دیکھتے رہتے ہیں۔ اور ایلیٹ کے باپ کو ختم کرتے ہوئے یہ چیز میں نے نوٹس کی ہے، آپ نے اگر نوٹس کیا تو مجھے ضرور بتائیے گا جینوئنلی، کہ جب پاکستان میں رہتے ہوئے میں کسی جلوس کی بات کرتا تھا نا اپنے حلقہ احباب میں کہ یار ہمارا یہ حق وائلیٹ ہو رہا ہے تو چلو اس کے خلاف جو یہاں احتجاج ہو رہا ہے وہاں چلتے ہیں، یا اس کے خلاف کوئی کیمپین چلاتے ہیں، یا اس کے خلاف سوشل میڈیا پہ کچھ لکھتے ہیں یا کوئی ویڈیو بنا لیتے ہیں، تو جو میرے جیسے مڈل کلاس کے لوگ تھے نا وہ ہاں کہتے تھے کہ ہاں بھائی بالکل صحیح بات ہے، کرتے ہیں ایسا، یا منع کرتے تھے کہ نہیں یار ہمارے والد منع کرتے ہیں، ہماری والدہ منع کرتی ہیں، ہمارے یہ مشکلات ہیں، یہ مجبوری ہیں۔ لیکن جو ایلیٹ تھی نا، جو بڑے گھروں سے آئی تھی، جو امیر لوگ تھے کہ جن کے لیے 6 گاڑیاں آتی تھیں انہیں لینے کے لیے یونیورسٹی میں، اسکول میں، کالج میں نے ہمیشہ یہ محسوس کیا کہ ان کے چہرے کے تاثرات شاید اگر میں پڑھ سکا تو وہ اس طرح کے ہوتے تھے کہ یار یہ کون لوگ ہیں جو سڑک پہ نکلنے کی بات کر رہے ہیں، یہ آواز اٹھانے کی بات کر رہے ہیں، یہ نعرے لگانے کی بات کر رہے ہیں، یہ کیمپین چلانے کی بات کر رہے ہیں، یہ ہیش ٹیگ لگانے کی بات کر رہے ہیں۔ ایسا تھوڑی ہوتا ہے، مہذب معاشرے ایسے تھوڑی کرتے ہیں، اچھے گھر کے لوگ ایسے تھوڑی کرتے ہیں، ہمیں تو سارے حقوق مل رہے ہیں۔ تو یہ میں نے بہت بار محسوس کیا اپنے تعلیمی اداروں میں، کام کرنے کی جگہوں پر، سوشل گیدرنگز میں، کہ یہ جو ایلیٹ ہے نا، یہ باقی تمام جو ہمارے ساتھ ظلم کرتی ہے لیکن اپنے تئیں شاید وہ جان بوجھ کر نہ بھی کرتے ہوں،
لیکن اپنے تئیں مینٹلی ہمیں بڑا چھوٹا سا دکھا دیتی ہے کہ یار یہ پتہ نہیں کیسے لوگ ہیں. وہ جیسے ارشد وارثی صاحب نے کہا تھا نا کہ کون ہیں یہ لوگ, کہاں سے آتے ہیں یہ لوگ, تو ان کے تاثرات, ان کے چہرے کی ہنسی یا ان کی خاموشی بھی دیکھ کر مجھے اکثر یہ محسوس ہوتا تھا کہ شاید جانے انجانے میں باقی تمام چیزیں تو اپنی جگہ, وہ سوشل لیول پہ مینٹلی بھی ہمیں کل کر رہے ہیں. تو اس پوری سچویشن میں پاکستان کی ایلیٹ کو, پاکستان کی تاریخ کو میں فکس نہیں کر سکتا. ڈگنیٹی جو ہمارے منہ پر ماری جاتی ہے اس کو بھی فکس نہیں کر سکتا. ایک چیز آپ تک پہنچا ضرور سکتا ہوں, وہ یہ کہ یہ دیت کا قانون اصل میں ہے کیا, خدا کا منشا اس کے پیچھے کیا ہے, اس کے پیچھے اگر حکمت ہے تو وہ کیا ہے, اس میں ریاست کا کردار کیا ہے. ڈاکٹر خالد ظہیر صاحب کیونکہ وہ بڑی شفقت سے پیش آتے ہیں, تو میں نے ان سے عرض کیا کہ ایک آڈیو کی صورت میں آپ کو اور مجھے سمجھائیں کہ بالآخر یہ قانون ہے کیا. تو بس اس ویڈیو کو ختم کرتے ہوئے میں ان کی آڈیو اٹیچ کرتا ہوں, آپ بھی سمجھنے کی کوشش کیجئے, میں بھی سمجھتا ہوں, کیونکہ جب تک ہم معاملات کو سمجھیں گے نہیں, جب تک ہم تاریخی پیراڈائم میں بیٹھ کر اس کے لینس سے کہ جہاں سے مسئلہ شروع ہوا تھا دیکھیں گے نہیں, سمجھیں گے نہیں, تب تک ہم حل بھی نہیں کر سکتے. تب تک آپ اور میں لفظ تو چنتے رہیں گے, لیکن ان کے درمیان کی حقیقت کو نہ کبھی پا سکیں گے, نہ کبھی حاصل کر سکیں گے, اور اگر بہتر کرنا ہے تو نہ کبھی بہتر کر سکیں گے. السلام علیکم. قرآن مجید میں سورہ البقرہ سورہ نمبر 2 کی آیت نمبر 178 میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے, یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم القصاص فی القتل. ایمان والو, تم میں جو لوگ قتل کر دیے جائیں ان کے مقدموں میں قصاص تم پر فرض کیا گیا ہے. آگے ارشاد فرمایا کہ اس طرح کہ قاتل آزاد ہو تو اس کے بدلے میں وہی آزاد, غلام ہو تو اس کے بدلے میں وہی غلام, عورت ہو تو اس کے بدلے میں وہی عورت. پھر جس کے لیے اس کے بھائی کی طرف سے کچھ رعایت کی جائے تو دستور کے مطابق اس کی پیروی کی جائے گی, اور جو کچھ بھی خون بہا ہو وہ خوبی کے ساتھ اسے ادا کر دیا جائے گا. اللہ تعالیٰ کے اس ارشاد کا عام طور پر لوگوں نے یہ مطلب لیا ہے کہ اگر قاتل کو قتل کی سزا سے بچانے کے لیے مقتول کی جانب سے, یعنی اس کے ورثاء, رشتہ داروں کی جانب سے یہ رعایت کی جائے کہ قاتل کو خون بہا دینے کے نتیجے میں موت کی سزا سے بچا لیا جائے گا, تو یہ ایک امکان موجود ہے. یہ بات ایک دائرے حد تک تو بالکل ٹھیک ہے, اس لیے کہ اس دائرے میں جہاں قاتل کے قتل کرنے کی لازمی وجہ کوئی سامنے نہیں آتی, بلکہ یہ خیال ہوتا ہے کہ اس سے یہ قتل ہوا ایسے حالات میں کہ جب وہ مشتعل ہو گیا, بے بس ہو گیا, اور وہ جان بوجھ کر سوچ سمجھ کر ایک مجرمانہ جرم کا مرتکب نہیں ہوا, تو اس کے لیے یہ چھوٹ, یہ آسانی دی جانی ممکن ہے. اس لیے کہ قرآن مجید نے اس کو ایک رعایت قرار دیا ہے. یہ بالکل ایسے ہی ہے جیسے آگے چل کے اللہ تعالیٰ نے یہ بات بیان فرمائی کہ مسلمانوں تم پر روزے فرض کر دیے گئے ہیں, لیکن اس کے بعد یہ فرمایا کہ تم میں سے جو مریض ہو یا سفر کی حالت میں ہو تو وہ بعد کے دنوں میں گنتی پوری کر لے روزوں کی, یعنی جو روزے چھوڑے ہیں ان کی گنتی رمضان کے علاوہ دوسرے مہینوں میں پوری کر کے اپنی ذمہ داری سے سبکدوش ہو جائے. جیسا کہ اس مقام میں یہ بات نہیں مانی جا سکتی کہ اگر کوئی شخص بیمار ہو گیا یا وہ سفر کی حالت میں ہوگا
تو اس کو لازماً روزے چھوڑنے ہوں گے، اور لازماً اس رعایت کو اختیار کرنا ہوگا کہ جو رعایت اللہ تعالیٰ نے اس کو دی ہے۔ بلکہ حقیقت یہ ہے کہ یہ ایک آسانی ہے، ایک سہولت ہے۔ روزہ رکھنے والا چاہے اس سہولت سے فائدہ اٹھائے، چاہے یہ محسوس کرے کہ میرا فائدہ اس میں ہے کہ میں تھوڑی سی زیادہ مشقت کر کے، مشکل میں ہو کے، بیماری ہی کی حالت میں روزہ رکھ لوں۔ اگر میں سفر میں ہوں تو میں سفر کی حالت میں باوجود کچھ مشکل کے روزہ رکھ لوں، اس لیے کہ بعد میں روزے رکھنا زیادہ مشکل ہے۔ ایک انسان کے، ایک روزے دار کے اس فیصلے کو چیلنج نہیں کیا جا سکتا، بلکہ یہ معلوم ہوتا ہے کہ اللہ کی دی ہوئی رعایت میں یہ چیز آپ سے آپ شامل ہے۔ بالکل اسی طرح سے اللہ تعالیٰ نے اس مقام پر کہ جہاں قاتل کو قصاص کے قانون کے تحت قتل کرنے کے حکم کے بعد اللہ تعالیٰ نے یہ رعایت بیان فرمائی ہے کہ اگر مقتول کے ورثاء کی طرف سے کوئی چھوٹ دے دی جائے اور وہ خون بہا دے دے تو پھر اس کی جان بخشی ہو سکتی ہے۔ یہ رعایت بھی ایسی نہیں ہے کہ یہ لازم کر دی گئی ہے، بلکہ روزے ہی کی طرح اس میں بھی اختیار ہے۔ روزے کے معاملے میں اختیار فرد کو دیا گیا ہے، اس لیے کہ روزہ رکھنے کا حکم اللہ کی طرف سے فرد کو ہے، مگر قتل کے نتیجے میں خون بہا دینے کے ذریعے سے کے فیصلے کے بعد قاتل کو معاف کیا جانا، یہ فیصلہ معاشرے کا ہے۔ اس لیے یہ اختیار استعمال کیا جائے گا، اویل کیا جائے گا یا نہیں، یہ فیصلہ معاشرہ کرے گا۔ اور معاشرے سے مراد عام طور پر معاشرے کے قاضی، فیصلہ کرنے والی اتھارٹی، عدالت ہے۔ عدالت یہ فیصلہ کرے گی کہ آیا قتل کا جو واقعہ ہوا ہے اس میں قاتل کو مقتول کے ورثاء کی طرف سے دیت کے نتیجے میں چھوڑ دینے کا امکان ہے، یہ بات ہو سکتی ہے یا نہیں۔ اس اختیار کا فیصلہ عدالت کرے گی۔ یہ ہر اس شخص کو آسانی نہیں مل سکتی کہ جو مالدار ہے اور جو متکبرانہ طریقے سے ایک عام آدمی کی جان کے بارے میں بالکل غیر ذمہ دارانہ رویہ اختیار کرتے ہوئے ان کے قتل کا باعث بنے اور اس کو چھوٹ مل جائے، یہ نہیں ہو سکتا۔ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے اسی مقام پر آخر میں یہ فرمایا ہے کہ وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاتٌ، تمہارے لیے قصاص کے قانون میں زندگی ہے، یا اولی الالباب، اے عقل والو، لعلکم تتقون، تاکہ تم حدود الہی کے پابند بنو، تاکہ تم تقوی اختیار کرو۔ اس حقیقت کو مولانا امین احسن اصلاحی نے یوں بیان کیا ہے کہ اگر ایک شخص قتل کے جرم میں قتل کر دیا جاتا ہے تو بظاہر تو ایک جان کے بعد یہ دوسری جان بھی گویا تلفی ہوتی ہے، لیکن حقیقت کے اعتبار سے اگر دیکھیے تو اس کے قتل سے پورے معاشرے کے لیے زندگی کی ضمانت پیدا ہوتی ہے۔ اگر اس سے قصاص نہ لیا جائے تو یہ جس ذہنی خرابی میں مبتلا ہو کر ایک بے گناہ کے قتل کا مرتکب ہوا ہے، وہ خرابی پورے معاشرے میں متعدی ہو جائے گی، پورے معاشرے میں پھیل جائے گی۔ وہ فرماتے ہیں کہ بیماری اور بیماری میں فرق ہوتا ہے، یعنی بعض بیماریاں پھیلتی ہیں اور بعض بیماریاں ایک فرد تک محدود رہتی ہیں۔ تو اگر قتل کی نوعیت ایسی ہے کہ اس میں معاشرہ، عدالت یہ محسوس کرے کہ اس میں چھوٹ دینے کا کوئی امکان نہیں ہے
اس کے نتیجے میں معاشرے کو زندگی نہیں ملے گی بلکہ اور اموات ملیں گی، تو پھر یہ چھوٹ، یہ آسانی جو محض اس لیے دی گئی تھی کہ اگر مقتول کے ورثاء کی طرف سے قاتل کو خون بہا دے کر معافی کا امکان پیدا ہو گیا ہے اور اس کا فیصلہ کیا جا رہا ہے، تو اس سے آگے دونوں خاندانوں میں دشمنی اور اس کے نتیجے میں قتل کی مزید وارداتوں کا دروازہ بند ہوگا۔ یہ مصلحت ہے، جو مصلحت ایسی صورت میں ہرگز پوری نہیں ہوتی کہ جب قاتل کے بارے میں یہ بات معلوم ہے کہ اس نے قتل کرتے ہوئے مقتول کی جان کی کوئی حیثیت، کوئی قدر و قیمت ذہن میں رکھی ہی نہیں، اور ایسے اس نے قتل کیا کہ گویا کہ وہ یہ سمجھ رہا تھا یا سمجھ رہی تھی کہ جس کو وہ قتل کر رہا ہے وہ بے وقت لوگ ہیں جن کو قتل کرنے سے اسے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ ایسے لوگوں کو لازماً قصاص کے قانون کے تحت قتل ہی کیا جانا چاہیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔